ضائع کرنا گویا کہ اللہ کے رزق کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس وجہ سے پھینکتے ہیں یہاں پر پرندے کھا لیں گے اس کا ثواب ہوگا، یاد رکھیں جو آزاد اڑنے والے پرندے ہیں ان کا رزق میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہمارے اولاد اور انسانوں کا رزق ہے جو ہے ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے اس کو پھینکنا یہ اللہ کے رزق کی توہین ہے۔ تو وہاں پر ان باتوں سے بھی احتیاط برتی جائے، اور لوگ وہاں پر سجدے اور منتیں مانتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قبرستان کے اندر کھانا پینا منافق ہونے کی علامت ہے، صاحب ایمان کی جو ہے ایمان میں یہ گڑبڑ ہونے کی نشانی ہے۔ وہاں پر چوریاں بنا کر جاتے ہیں، یہ چوریاں اور حلوے لے کر جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ زمانہ بڑا ماڈرن ہو چکا ہے، وہاں پر بریانی اور حلوے اور کھچڑی کی دیگیں بھی جاتی ہیں، اور وہاں پر قبرستان کے اندر لمبے چوڑے دسترخوان بھی لگتے ہیں۔ کسی کو قبر کے آداب اور تقدس کا پتہ نہیں ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، بھاگم بھاگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے یعنی کہ جو ہے قبروں کے اوپر سے چھلانگا اور پھلاندا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے خلاف شرع کام ہیں، اجتناب کرنا چاہیے۔ قبرستان کے اوپر کہہ رہے ہیں مخصوص کے ہاتھ سے جو ہے ختم شریف پڑھا جاتا ہے، روز کے لیے نظریہ رکھا جاتا ہے، کوئی شاپا کوئی مٹھائی سامنے رکھیں گے پھر مروجہ ختم کا ثواب جائے گا، نہیں ہم اگر اخلاص کے ساتھ وہاں پر بسم اللہ بھی پڑھیں گے تب بھی صاحب قبر کی قبر روشن ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، کوئی آدمی اپنے صاحب قبر کے لیے چاہے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے اس کی یاد آئی ہے، وہاں پر ان کے لیے جو ہے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ آیت اور کرسی پڑھتا ہے تو ان کے لیے سارے ثواب دل میں کرتا ہے، اللہ فوراً صاحب قبر کے جو ہے صاحب قبر کے اندر 40 رحمت کے نور داخل فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز اور عزت کی چیز ہے۔ وہاں پر سورہ یاسین کو پڑھنا، اور سورہ یاسین کا پڑھنا تو بڑا مبارک ہے کہ فرمایا کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ صاحب قبر کو ہزار ہزار نیکیاں دیتے ہیں، تو یہ خود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس خلوص کے ساتھ باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کے قبر کے اوپر پڑھے گا تو وہاں پر روایت ملا نہیں پڑھ سکتا، وہاں پر جو ہے یعنی کہ کرایہ کا جو ہے وہ مولوی صاحب نہیں پڑھ سکتے۔ جس اخلاص کے ساتھ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے نہیں دعا کرے گی تو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جو ہے مروجہ جو طریقے بنائے گئے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں پر جو ہے داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، قبرستان جائیں تو جو ہے زور سے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان میں سونے والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو سلامتی ہو، انتم سلفنا ونحن بكم اللاحقون، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، ہماری زندگی کا پتہ بھی ایک دن کاٹ دیا جائے گا، ہمارے جو ہے ساتھ بھی یہی جو ہوگا جو آج تم قبروں میں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی اسی مٹی کو اوڑھ کر سو جائیں گے۔ تو جو ہے اگر یہ لمبی دعا نہیں آتی فقط السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیں تب بھی کافی ہے۔ عبرت اور نصیحت حاصل کرے، دل میں اس بات کا استحضار کرے کہ کتنے آدمی دولت مند تھے، کتنے حسین و جمیل تھے، کتنی طاقت اور زور میں تھے، لیکن آج یہ منڈ ہے مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں، میں بھی ایک دن ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ اپنی موت کو جو ہے وہاں پر یاد کرے، تو یہ جو ہے اور جو ہے اگر جو ہے کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا اور استغفار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سنت طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ محدثین فقہاء نے لکھا ہے اس کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر اس کی میت کے چہرے یعنی کہ وہ پائنتی کی طرف جب میت کو اٹھایا جاتا ہے دائیں سے بائیں کی طرف تو اس کا چہرہ دائیں طرف کیا جاتا ہے قبلے کی طرف، تو یہ بھی اس کی پائنتی کی طرف اس طریقے سے کھڑے کہ میت کا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے ہو تاکہ اس کو جو ہے وہاں پر جانے کی وجہ سے راحت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تو جو ہے سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ بھی حکم دیا گیا قبروں کو پھلاننا، یہ بھی جو ہے بے ادبی کے اندر آئے۔ ایک آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کہ جو ہے قبر والے کو ایذا نہ دو، تو یہ کام بھی منع ہے، شور و غول کرنا، وہاں پر اونچی آواز کے ساتھ بولنا، وہاں پر جا کر دنیا کی باتیں کرنا بہت منع ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ دو ہنسنے ایسے ہیں اللہ کو بہت بڑی ناراضگی جو ہے آتی ہے، دو ہنسنے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ غضب اور ناراضگی کا جو ہے ظہور ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو ہنستا ہے جو کسی جنازے کے پیچھے جا رہا ہے، سامنے جنازہ ہے، میت چار کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے، اٹھائی ہوئی جا رہی ہے، یہ بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جو ہے اس کا دل دنیا کی باتوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، آپس میں ٹھٹھا اور مذاق کر چل رہا ہے۔ میت کو سامنے دے کر چار پائی کو منڈا مسجد جاتے ہوئے دے کر اس کے دل نے رونا نہیں سیکھا، اس کے دل کے اندر عبرت نہیں آئی، اس کے دل کے اندر موت کا جو ہے یہ یقین استحضار نہیں ہوا، یہ جو ہنسنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوسرا وہ ہنسنا بھی بہت بڑی قباحت والا ہے جو قبرستان کے اندر جا کر ہنسا جائے، وہاں پر بجائے اس کے عبرت حاصل کرنی تھی، نصیحت حاصل کرنی تھی، لیکن یہ وہاں پر ہنس رہے ہیں، خوش گپیوں میں موجود ہیں۔ قبر کے اوپر باپ دادا کی قبر سامنے ہے، وہاں پر بیٹھ کر زمینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جا کر بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جا کر سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جا کر کے جو ہے
آپ نے جو ہے دنیا کی جو ہے کوٹھی اور بنگلے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہنسنا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، ہمارا ہر کام سنت کے دائرے اور سنت کے موافق ہونا چاہیے، اور ایسا کام جس کے اوپر سنت کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے ہم اس کو جس اخلاص کے ساتھ بھی کریں گے اللہ منہ کے اوپر دے کر مار دیں گے، اللہ کے ہم وہ شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر جو ہے بعض لوگ جو ہے عورتوں کو بھی لے کر آتے ہیں، عورتوں کا بھی قبرستان میں بڑا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عورتوں کا تو ویسے بھی جانا منع ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں بڑے سخت لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یوں بات ایک ساتھ فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر کہ اللہ زفرات القبور، جو قبرستان زیارت کے لیے جاتی ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے قبرستان میں جو ہے عورتیں ہیں اور جو ہے سارے کے اوپر دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، وہاں پر جا کر سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر جا کر فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے بھاگم بھاگ ہو رہی ہے، چاہے بوڑھی ہے چاہے جوان ہے، تو اس کو قبرستان جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لعنت ہے اس کے اوپر بھی والمتخذین علیہ المساجد، جو قبرستان جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو قبرستان جو ہے قبر مقام سجدہ نہیں ہے، وہ تو مقام عبرت اور نصیحت ہے۔ سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کے اندر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کے ٹھکرانوں میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے سجدے کی دو حیثیتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے غیر کو چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، چاہے قبر والا ہے یا زندہ بادشاہ ہے، چاہے عالی شان والا ہے، اس کو اس نیت سے سجدہ کرتا ہے کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میری بگڑی کو بنانے والا ہے، یہ میرے حالات کی جو ہے دلدل سے مجھے نکالنے والا ہے، اس کو اپنا معبود اور اپنا مشکل کشا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے۔ یہ سجدہ گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے، اللہ کی لعنت پرستی ہے۔ اس کو جو ہے تجدید ایمان کے لیے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور کوئی آدمی کسی کو سجدہ اس وجہ سے کرتا ہے چاہے وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، قبر والا یا غیر قبر والا ہے، یہ میرا مشکل کشا تو نہیں، لیکن اس کو جو ہے فقط جو ہے تعظیمی سجدہ کرتا ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر، اس کی عزت کی وجہ سے اس کو سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ یہ سجدہ اب بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں روم اور فارس کے بادشاہوں ان کے درباروں سے ہو کر آیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ ان کی عوام ان کے جھوٹے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، بادشاہ ہیں جھوٹے ہیں، کوئی ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، ان کا ہر ایک چیز ان کے پاس جا کر ان کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے سجدہ کروں۔ اور یہ صحابی جو سجدہ کر رہے تھے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر نہیں، فقط تعظیم اور عظمت کی وجہ سے سجدہ کر کے اجازت مانگ رہے تھے، فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی کہ عزت اور احترام کی خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی شریعت میں، اللہ نے میری شریعت کے اندر جیسے سجدہ ہے سجدہ تعظیم کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر جو ہے میں دنیا کے اندر کسی کے لیے کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو حکم کرتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے، تو لہذا جب وہ خامد ہے یعنی کہ عورت ہو کر اپنے خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی، بیٹا ہو کر اپنے باپ کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور جو ہے یعنی کہ جو ہے صدیق اکبر ہو کر وہ اپنے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتا، حضرت عمر بن خطاب جیسا جری آدمی ہو کر اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو میرے اور آپ کے لیے کسی کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس وجہ سے